کہاں تلاش کریں اپنے لال کو، بانو کہاں تلاش کریں اپنے لال کو، جنگل میں مار ڈالا ہے صحرا کی یاد کو، بانو کہاں تلاش، زینب کے ساتھ روتی ہیں سب مل کے بیویاں، زینب کے ساتھ روتی ہیں سب مل کے بیویاں، جب دیکھتی تھی روز وہ وقت زوال کو، بانو کہاں تلاش، شبیر دل کو تھام کے وش کھا کے گر پڑے، شبیر دل کو تھام کے وش کھا کے گر پڑے، دیکھا جو خون میں وقت نبی کے جمال کو، بانو شبیر میرے پاس ہے صدقے کو بس یہی، شبیر میرے پاس ہے صدقے کو بس یہی، جھولے سے لا کے دے دیا بالوں نے لال کو، شبیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے، شبیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے، اپنے ضعیف کاندھوں پہ 18 سال کو، بانو کہاں تلاش، اور لیلا دعائیں کرتی رہی باد کربلا، لیلا دعائیں کرتی رہی باد کربلا، یا رب جدا نہ کرنا کسی ماں سے لال کو، بانو کہاں تلاش، آگے آ جائیے، تھوڑا سا آگے آ جائیے، پیچھے والے آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیں، دور بیٹھے تھوڑے سے لوگ حضرات، ایک مسجد کل آن لائن ہونے والی ہے لکھنؤ میں، اس کے لیے مجھے کہا گیا ہے پریشانی کرنے کے لیے ساری چیزیں ہوگا، خاص طور پر فرمائش کی گئی ہے کہ جناب ابو طالب کے حوالے سے کچھ پڑھا جائے، بغیر چند ایک قطع نماز پڑھوا لیں، جس میں 2 مصرے نعت کے ہیں اور 2 مصرے جناب فاطمہ کے مدد میں نماز پڑھوا لیں کہ
ساری فضیلتیں ہیں رسول خدا کے نام. دیکھیے تمام حضرات سے توجہ بتائیں. ساری فضیلتیں ہیں رسول خدا کے نام اور صلوات بے شمار شہ انبیاء کے نام. صلوات بے شمار شہ انبیاء کے نام اور تعظیم جس کی سارے زمانے پہ فرض ہو. تعظیم جس کی سارے زمانے پہ فرض ہو. تعظیم اس نبی کی فقط فاطمہ کے نام. تعظیم جس کی سارے زمانے پہ فرض ہو. تعظیم اس نبی کی فقط فاطمہ کے نام. اور چار دوسرے جناب ابو طالب کے حوالے سے سماعت فرما لیں کہ تاریخ کے اوراق کی خوشبو تو ہے. تاریخ کے اوراق کی منیہ دیکھیے چار دوسرے. تاریخ کے اوراق کی خوشبو تو ہے. سب ہوں گے مسلمان مگر تو ہے. سب ہوں گے مسلمان مگر تو ہے. ہر دور کے افراد کے کفر و ایمان. ہر دور کے افراد کے کفر و ایمان سل جاتے ہیں جس میں وہ ترازو تو ہے. سل جاتے ہیں جس میں وہ ترازو تو ہے. اور ایک مسئلہ اور چند بچار سوال فرمانے جناب ابو طالب کے حوالے سے. نعت گوئی وہ عبادت ہے ابو طالب کی. نعت گوئی وہ عبادت ہے ابو طالب کی. مقتدی سب ہیں. امامت ہے ابو طالب کی. مقتدی سب ہیں. امامت ہے ابو طالب کی. اور یہ پھر دیکھیں گے یہ نہ ہوتے تو نبوت کا دیا بجھ جاتا. یہ نہ ہوتے تو نبوت کا دیا بجھ جاتا. یہ نہ ہوتے تو نبوت کا دیا بجھ جاتا. دین اسلام عنایت ہے ابو طالب کی. دین اسلام عنایت ہے ابو طالب کی. اور یہ دیکھیں گے اولی جلسہ تبلیغ رسالت یعنی اولی جلسہ تبلیغ رسالت یعنی ذوالشیعہ میں صدارت ہے ابو طالب کی. ذوالشیعہ میں صدارت ہے ابو طالب کی. اور یہ اعتبار پائیں خاص طور پر کہ حشر تک دین کی بقا کا ہے یقین کامل. حشر تک دین کی بقا کا ہے یقین کامل. نسل در نسل ضمانت ہے ابو طالب کی. نسل در نسل ضمانت ہے ابو طالب کی. اور یہ دیکھیں گے یا تو دکھلائیے تاریخ میں بس ایک گناہ. یا تو دکھلائیے تاریخ میں بس ایک گناہ. یا تو یہ مانیے عصمت ہے ابو طالب کی. یا تو یہ مانیے عصمت ہے ابو طالب کی. ایک نعرہ تلوار کے گزارش. اور اس دعوے کے ثبوت پہ پیش کر رہا ہوں. نسل ایسی کی مسلسل ہوئے 12 معصوم. نسل ایسی ہوئی. نسل ایسی کی مسلسل ہوئے 12 معصوم. مختلف نام ہے سیرت ہے ابو طالب کی. مختلف نام ہے سیرت ہے ابو طالب کی. اور اب کے خطبے میں قرآن کے بھی ذکرے ہیں. معاف کیجیے ایک نعرہ صلاۃ ہے. ان کے سردار جوانان جنا ان کا قدیم. ان کے سردار جوانان جنا ان کا قدیم یعنی جنت میں حکومت ہے ابو طالب کی. یعنی جنت میں حکومت ہے ابو طالب کی. اس طرح دیتے ہیں ان لوگوں کی تاریخ پر نظر ہے وہ زیادہ اس سے محفوظ ہوں گے. اس طرح دیتے ہیں باقی کو بھتیجے کے جواب. اس طرح دیتے ہیں باقی کو بھتیجے کے جواب جیسے درپردہ نبوت ہے ابو طالب کی. جیسے درپردہ نبوت ہے ابو طالب کی. یا نبی کیجئے اب کار رسالت آغاز. حکم رب کا ہے حفاظت ہے ابو طالب کی. یہ دیکھیں خاص طور پر بیچ کر نفس
علی سوئے پیغمبر کی جگہ، یہ خاص طور پر توجہ چاہتا ہوں، بیچ کر نفس علی سوئے پیغمبر کی جگہ، یہ تو ڈالی ہوئی عادت ہے ابو طالب کی، یہ تو ڈالی ہوئی عادت ہے ابو طالب کی۔ کربلا نام کی دنیا میں بھی ایک جنت ہے، کربلا نام کی دنیا میں بھی ایک جنت ہے جس کے ہر پھول میں نکھت ہے ابو طالب کی۔ اور یہ دیکھیں گے اب کے خطبے میں بیکار تلوار اب کے خطبے میں قرآن کے بھی فکرے ہیں رضا، اب کے خطبے میں قرآن کے بھی فکرے ہیں رضا، لوح محفوظ تلاوت ہے ابو طالب کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ محمد۔ ماشاءاللہ لا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والجنة للموحدین، والنار للعاصین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وخاتم النبيين، ومولانا مولى الثقلين، جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من ليلنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وقال
سامنے کرام، خدا عالم کا اللہ کا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں وہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم ذکر اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ان کے فرمودات، ان کے اقوال، ان کی احادیث، تفاسیر اور قرآن کی آیات کے ذریعے کچھ مفروضات اور ملحوظات کو معرفت اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی میں آپ تک پہنچانے کی سعادت اور توفیق حاصل کر سکوں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ اور ان کی عنایتوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے لائق تحسین اور لائق عبادت قرار دیا۔ یقیناً یہ منبر اسی لیے ہے تاکہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے معارف کو لوگوں تک پہنچایا جائے، وَإِلَّا اکھاڑے تو بہت ہوا کرتے ہیں، لڑنے کے لیے جگہیں دوسری ہوتی ہیں، باقی معارف اہل بیت، علوم اہل بیت، علوم قرآن کے لیے اگر کوئی جگہ مخصوص ہے تو یہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم سے دعا ہے کہ پروردگار اس منبر سے ہمیشہ حق بیانی کی توفیق عنایت فرماتا ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم آپ تک کچھ مفروضات کو پہنچائیں اس پر خود عمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد بات آج اپنے اختتامی مرحلے پر ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ بہرحال وقت بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے، تاخیر زیادہ ہو چکی ہے۔ بہرحال جو بھی دو چار جملے ہیں آپ کے اذہان عالیہ تک پوری کوشش کروں پہنچانے کی اس آیت مبارکہ کے ذیل میں، کہ جس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک ہم جو لوگ ایمان لے کر آئے یا عمل صالح انجام دیتے ہیں، سیجعل لهم الرحمن ودا، عنقریب ان مومنین کے دلوں میں، ان صالحین کے دلوں میں ہم مودت اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو داخل کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، عمل صالح جیسا کہ کل میں نے مجلس میں بیان کیا تھا، جو قرآن مجید میں بہت سی آیات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور ایمان سے عمل صالح کا عجیب رابطہ ہے۔ ایمان کی شناخت اور پہچان عمل صالح سے ہے، نیک عمل سے ہے، بالکل اسی طرح سے عمل صالح اور نیک عمل کی پہچان اس کے ایمان سے ہے۔ عمل صالح اور نیک عمل ایمان کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، اور ایمان نیک عمل کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ کتنا اچھا انسان ہے اس کا ایمان یہ گواہی دیتا ہے، کتنا اچھا ایمان ہے اس کا عمل گواہی دیتا ہے، کتنا اچھا عمل ہے اس کا ایمان یہ گواہی دیتا ہے۔ قرآن کی کھلی ہوئی آیتیں ہیں کہ جس میں خداوند عالم نے عمل صالح کی تاکید اور ایمان کے ساتھ اس کا تذکرہ کر کے اس کے رتبے کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ یعنی کہ پروردگار عالم کہنا چاہ رہا ہے کہ بغیر ایمان کے نہ ہی عمل صالح کی امید کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی بغیر عمل صالح کے کوئی مومن ہو سکتا ہے۔ اگر مومن ہونے کا تمغہ حاصل ہے تو اس کے لیے ضروری ہے، وہ اگر تمغہ حاصل کرنا چاہتا ہے مومن ہونے کا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عملی میدان میں آ گیا ہے،
عمل کر کے دکھائے، کیونکہ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے ہیں وہ صرف زبانی دعویٰ نہیں کرتے ہیں بلکہ عمل کے میدان میں بھی آگے آگے ہوا کرتے ہیں۔ یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ہم کو نماز آتی ہے، نماز پڑھ کے دکھانا ہوگا۔ یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ہم کو روزے کے احکامات معلوم ہے، روزہ رکھ کے دکھانا ہوگا۔ یہ کہنا کافی نہیں ہوگا کہ ہم محب اہل بیت ہیں، ہم کو محبت کر کے دکھانا ہوگا، عملی میدان میں آگے آنا ہوگا۔ یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کے فرمودات پر عمل کرتے ہیں، عملی میدان میں اسے عمل کر کے دکھانا ہوگا۔ اب جب عمل کرنے کی منزل آئے گی تو ان کی سیرت پر نظر دوڑانا ہوگا، ان کی سیرت کو دیکھنا ہوگا، ان کا بیٹھنا کیسا ہے، ان کا چلنا کیسا ہے، ان کا سونا کیسا ہے، ان کا کھانا کیسا ہے، ان کا پینا کیسا ہے، ان کا رہنا کیسا ہے، سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے، گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بچوں سے کیسے باتیں کرنا ہے، بڑوں سے کیسے باتیں کرنا ہے۔ اگر ان تمام چیزوں کو ہم اہل بیت اطہار کی سیرت سے اخذ کرتے ہیں تو وہی ایمان بھی ہے، وہی عمل صالح بھی ہے۔ صلوات پڑھے محمد لیکن اگر ہم نے اس کو اگر کسی اور کے ذریعے سے حاصل کیا تو یاد رکھیے گا، جہاں پر اہل بیت کی سیرت نہ پائی جائے، معصومین کی سیرت کی رمق اس میں نہ ہو، روشنی نہ ہو، تو وہ عمل صالح نہیں، جیسا کہ میں نے کل کے حدیث میں بیان کیا پیغمبر کے حوالے سے۔ یقیناً ہر وہ عمل صالح قرار پائے گا کہ جس میں خوشنودی اہل بیت ہو، ولایت اہل بیت ہو، محبت اہل بیت ہو۔ لیکن سب سے بہترین اگر عمل صالح اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں معصومین کی نظر میں اور قرآن کی روشنی میں، آئیے آپ اس کو بیان کر کے اپنی بات کو تمام کریں۔ سب سے بہترین عمل صالح اور نیک کام جو اہل بیت کی نظر میں ہے اور قرآن کی نظر میں ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ انا جلیس من ذکرنی، انا جلیس من ذکرنی، میں اس کا مونس و غمخوار ہوں جو میرا ذکر کیا کرتا ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا انیس ہوں، میں اس کا غمخوار ہوں، میں اس کا مونس ہوں۔ جس کا مونس خداوند عالم ہو، کیا اس کو کوئی تنہا کر سکتا ہے؟ جس کا غمخوار خداوند متعال ہو تو یہ ذرا بتائیں ایمان سے، کیا اس کو کوئی پریشان کر سکتا ہے؟ نہیں، پریشان کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ جب خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کا ہمدم ہوں، میں اس کا مددگار ہوں، میں اس کا مونس ہوں، اب دنیا لاکھ کسی ذکر خدا کرنے والے کو پریشان کرتی رہے، اس کو ایذا پہنچاتی رہے، لیکن وہ ذاکر خدا ہے، ذکر خدا کرنے والا ہے، تو وہ نہ دنیا کی طاقتیں اس کا سر جھکا سکتی ہے، نہ ڈالر اس کا سر جھکا سکتے ہیں، نہ یورو سر جھکا سکتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد اور سب سے بہترین اہل بیت اطہار سے پوچھا گیا، چھٹے امام سے کسی نے سوال کیا، جعفر صادق امام نے جعفر صادق کہ سب سے بہترین عمل جو آپ کے نزدیک ہے وہ کیا؟ امام نے فرمایا کہ ذکر کرنا، ذکر پروردگار۔ پڑھ کر رامی نے ایک سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے جگہ جگہ قرآن مجید میں ذکر کا وہاں پر فلسفہ ملتا ہے کہ میرا ذکر کرو، میرا ذکر کرو، میرا ذکر کرو، میرا ذکر کرو، آخر یہ وہ ذکر جو خداوند عالم قرآن میں فرما رہا ہے یا یہ جو ذکر آپ فرما رہے ہیں، کیا دونوں ایک ہی ہیں یا الگ الگ ہیں، یا وہ ذکر کون سا ہے، یہ ذکر کون سا ہے؟ ایک مرتبہ امام کے لبوں پہ مسکراہٹ آتی ہے اور امام فرماتے ہیں کہ جو ذکر خدا ہے وہی میرا ذکر ہے، جو میرا ذکر ہے وہی ہمارے بیت کا ذکر ہے، جو ہمارا ذکر ہے وہی پیغمبر کا ذکر ہے، جو پیغمبر کا ذکر ہے وہی خدا کا ذکر ہے۔ خدا ہر اس ذکر کو پسند فرماتا ہے کہ جو اہل بیت کی خوشنودی کے لیے انجام دیا جائے، چاہے وہ اب علی کا ذکر کیا جائے، چاہے محمد کا ذکر کیا جائے، چاہے حسن کا ذکر کیا جائے، چاہے حسین کا ذکر کیا جائے، یہ سب ذکر کے نام الگ الگ ہوا کرتے ہیں، لیکن دراصل لا کر دیکھا جائے تو یہی ذکر خدا ہے، یہی ذکر معبود ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور اس کی طاقت
جاتا ہے کہ انسان کو روحانی طور پر اس کے جتنے بھی اعمال ہوتے جب وہ ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے تو خدا عالم فرشتے کو ندا کرتا ہے چونکہ یہ میرا ذکر کر رہا ہے. بعض روایتوں میں نے دیکھا کہ 70,000 فرشتوں کو خدا عالم نے حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس کی طرف سے بھی جو میرا ذکر کر رہا ہے استغفار کرو. اب وہ حدیث میں جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا من اعطی لسانا ذاکرا فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ. جس کو بھی خداوند عالم نے ذکر کرنے والی زبان عطا کی ہو تو یہ سمجھ لینا کہ اس کو خدا نے دنیا و آخرت کی سارے خیر کو عطا کر دیا. مولا وہ ذکر کون سا ہے؟ تاکہ وہ ذکر کچھ نہیں ہے سوائے ذکر اہل بیت کے ہے. ان ذکر علی عبادہ، ذکر حسن عبادہ، ذکر حسین عبادہ، یہ سب عبادت ہے. جس نے بھی اس ذکر کو اختیار کیا گویا خداوند عالم اس کو دنیا و آخرت کی سعادت نصیب فرماتا ہے. امام یہاں کے علامہ طباطبائی ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بڑے نیک عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ سعادت کو حاصل کر لے. سعادت کی منزل جسے مل گئی وہ صحیح معنوں میں عمل صالح کے انجام دینے والوں میں ہوتا ہے اور ان صالحین میں اس کا شمار ہوتا ہے جہاں پر اس کا نبیوں کا شمار کیا جاتا ہے، جہاں اوصیاء کا شمار کیا جاتا ہے. اب جب اس کا نام لیا جائے گا تو پیغمبر کے ساتھ لیا جائے گا، نبی کے ساتھ لیا جائے گا، رسول کے ساتھ لیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے جگہ جگہ قرآن میں صالحین کے لیے صلوات کا لفظ استعمال کیا ہے، ان کی تعریف کرتا ہوا نظر آیا ہے تاکہ یہ جو صالحین ہے ان کے مقام و مرتبے کو سمجھو. ان کا عہدہ کوئی شہید سے کم نہیں ہے، ان کا عہدہ کوئی نبی سے کم نہیں ہے، ان کا مرتبہ کوئی رسول سے کم نہیں ہے. ظاہراً ان کو نبوت نہیں ملی ہے، یہ امامت کے عہدے پر فائز نہیں ہے، لیکن ان کا عمل یہ بتاتا ہے یہ چونکہ صالحین ہے خدا بند عالم جس طریقے سے رسول کے عمل کو پسند کرتا ہے بندے صالح کے عمل کو پسند کرتا ہے. اب جب جس کے عمل کو خدا بند عالم پسند کر لیتا ہے تو یاد رکھنا خدا اس کو وہ سعادت نصیب کرتا ہے کہ دنیا میں کسی کو سعادت نہیں ملتی ہے. جب زمین والے اسے دیکھتے ہیں تو اس پر سلوات پڑھتے ہیں، آسمان والے دیکھتے ہیں تو اس پر سلوات پڑھتے ہیں اور آسمان والے یہ سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اے پروردگار یہ بندہ ہے کون کہ جو تمام نبیوں میں بھی بالکل نمونہ نظر آ رہا ہے، الگ نظر آ رہا ہے. آواز قدرت آتی ہے یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جو دنیا میں میرا ذکر کثرت سے کیا کرتا تھا لہذا اس کو وہ رتبہ اور مرتبہ میں نے دیا ہے کہ جو صالحین کا ہوا کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ میرے ذکر کی چاشنی جسے حاصل ہو گئی محبت یہ اور سعادت یہ ہے. رسول فرماتے ہیں شب معراج جب میں عرش اعلیٰ پر گیا تو ایک مقام پر جبرائیل ایسی جگہ پہ لے کے گئے مجھے کہ جس مقام پر پہنچنے کے بعد میں نے دیکھا کہ سرسبز باغات ہیں بہترین وسیع اور کشادہ. جب میں آگے بڑھا تو جبرائیل سے میں نے سوال کیا جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے نبی اللہ کے حبیب آپ آگے بڑھ کر دیکھیں. رسول اللہ آگے بڑھے دیکھا کہ کچھ فرشتے ہیں کہ جو ایک دیوار کو چن رہے ہیں، ایک اینٹ سونے کی لگاتے ہیں ایک اینٹ چاندی کی لگاتے ہیں. کچھ دیر پیغمبر نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد خاموش کھڑے ہیں تاکہ جبرائیل دیوار چن رہے ہیں. ہاں کچھ دیر بعد دیکھا کہ وہ فرشتے رک گئے، کچھ دیر کے لیے خاموش کھڑے. پھر کچھ دیر گزری پھر اینٹیں آئی سونے کی اور چاندی، پھر اس کو جو ہے اس کو چننا شروع کر دیا، لگانا شروع کر دیا. پیغمبر آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد سوال کرتے فرشتوں تمہارا دیوار کا بنانا اس کا چننا تو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن میں یہ بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ بار بار تم رک جاتے ہو. توجہ چاہتا ہوں بار بار تم رک جاتے ہو. آخر یہ دیوار ایک ہی مرتبہ پوری کیوں نہیں ہو جاتی؟ ایک اینٹ سونے کی ہے ایک اینٹ چاندی کی ہے. ایک
مرتبہ فرشتے آواز دیتے ہیں اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول، یہ جو سونے اور چاندی کی اینٹ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو دیوار دیکھ رہے ہیں، یہ وہ مومنین کا گھر ہے کہ جو ذکر الہی کیا کرتے ہیں اور اہل بیت کے ذکر میں مشغول رہا کرتے ہیں۔ پھر یہ رک کیوں جاتے ہو؟ آواز دی اللہ کے پیغمبر، جب یہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح پڑھتے ہیں تو وہاں سے سامان آنا شروع ہوتا ہے۔ ہم کبھی سونے کی اینٹ لگاتے ہیں، کبھی چاندی کی اینٹ لگاتے ہیں، لیکن جب یہ ذکر ختم ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، تو اتنی دیر کے لیے یہ سامان آنا بھی رک جاتا ہے۔ پیغمبر نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، تو اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، ذکر خدا کرتے ہیں، ذکر الہی میں مشغول ہوتے ہیں، اس کے بدلے میں خدا سونے اور چاندی کی یہ اینٹیں مہیا کرتا ہے۔ تم دیوار تیار کرتے ہو، ایک مرتبہ فرشتہ آواز دیتا ہے، اللہ کے رسول ایسا ہی ہے، لیکن یہ بھی تو پوچھئے کہ یہ گھر کس کے لیے ہے، یہ محل کس کے لیے ہے، یہ سونے چاندی کی اینٹیں کس کے لیے ہے؟ ایک مرتبہ فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اللہ کے حبیب، اس گھر کو ہم نے نہیں بنایا ہے مگر ان لوگوں کے لیے کہ جو کثرت سے آپ کا اور آپ کی اولاد کا ذکر کیا کرتے ہیں، ان پر صلوات پڑھتے ہیں۔ جنت میں سب سے بہترین محلات میں سے یہ محل ہے کہ جو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو کثرت سے آپ اور آپ کے اولاد ذکر کرتے ہیں اور ان پر درود صلوات پڑھا کرتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا یقیناً سب سے بہترین اگر دنیا میں کوئی عمل صالح ہے تو وہ بہترین عمل ہے صلوات پر محمد و آل محمد۔ اس کا ثواب اتنا ہے کہ فرشتے خود اس سے آگاہ نہیں ہیں، صرف قدرت خدا جانتی ہے کہ اس کا ثواب کتنا، خدا جانتا ہے اس کا ثواب۔ اور شاید اسی چیز کی طرف مولا امام رضا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ جب نیشاپور آپ کا قافلہ پہنچا اور ہزاروں راوی آپ کے پاس ارد گرد جمع ہوئے اور کچھ تو بیان کر کے چہرے امامت کو، آفتاب امامت کو دکھائیے۔ ایک مرتبہ آپ نے آفتاب امامت سے پردے کو ہٹایا، لوگوں نے زیارت کی اور مرحبا لگا یا ابن رسول اللہ کا نعرہ بلند ہونے لگا، تکبیریں بلند ہونے لگی۔ اس وقت راویوں کے ہزاروں راویوں کے ہاتھ میں قلم اور دوات ہے، لوگ لکھنا چاہتے ہیں، مولا کچھ ایک حدیث تو بیان فرمائیے، ایک حدیث تو بیان فرمائیے۔ امام نے اس وقت اس کی اہمیت کو بتایا کہ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی۔ دیکھو میرے جد نے، میرے بابا نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا، انہوں نے مولا کائنات سے، مولا کائنات کے رسول خدا سے، رسول خدا سے، جناب جبرائیل امین سے، جناب جبرائیل امین نے خداوند متعال سے، خداوند عالم نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں کہ لا الہ الا اللہ حسنی، یہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط کلا ہے، فمن دخل حسنی، جو بھی اس مضبوط کلے میں داخل ہو گیا، آمنا من عذابی، وہ میرے عذاب سے بچ گیا، اس پر عذاب نہیں ہو سکتا ہے، وہ جہنم میں داخل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور لیکن اس کے بعد امام فرماتے لیکنہ بشرطہا وشروطہا، اور دیکھو لیکن اس کی بھی کچھ شرطیں ہیں، کچھ شرائط ہیں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور اس کی شرطوں میں سے ایک میں ہوں، یعنی کہ جب تک امام فرما رہے ہیں کہ جب تک ہماری ولایت و محبت دل میں داخل نہ ہو جائے اور اس کا اقرار نہ کر لیا جائے، نہ یہ لا الہ الا اللہ تمہیں بچا سکتا ہے، نہ ہی یہ سبحان سبحان بچا سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ یقیناً لا الہ الا اللہ ایک مضبوط کلا ہے، توحید کا اقرار کرنا، اس کی تسبیح کرنا، اس کا ذکر کرنا، لیکن عام شرط ہے، میں اس کی شرطوں میں سے ہوں، جب تک مجھے قبول نہ کیا جائے، ہم اہل بیت کی ولایت کو قبول نہ کیا جائے، ان کی محبت و محبت کا اقرار نہ
کیا جائے، اس کو دل میں نہ داخل کیا جائے، اس وقت تک یہ چیزیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم دنیا میں اور آخرت میں کامیاب رہو تو اہل بیت کی ولایت کا احترام کرو۔ یہ تمہیں دنیا میں بھی تمہارے سر کو فخر سے بلند رکھے گی، اور آخرت میں بھی جب تمام لوگوں کے سر جھکے ہوئے ہوں گے اس وقت ان لوگوں کا سر فخر سے بلند ہوگا جو ہماری ولایت ہے۔ اللہ بس عزیزان، میں نے اپنی زحمت کو تمام کی۔ یقیناً یہ 10 دن، یہ ایام رضا، یہ مجالس، اس کے حسین کس قدر باعث رحمت ہے ہمارے لیے۔ خدا ان تمام ذکر کے صدقے میں، مجالس عزا کے صدقے میں، اس فرش عزا کے صدقے میں کہ جس پر خود بی بی سیدہ آ کر جلوہ افروز ہوتی ہے، میرے معبود ہمارے درمیان جو کوئی بھی مریض ہے انہیں شفا کامل ہو جائے۔ خدایا اس فرش عزا کے صدقے میں مجھ سے دعا کرتے ہیں کہ دنیا عالم انسانیت کو جو اس وبا بیماری اور مرض کا شکار ہے ہر ایک کو نجات عنایت فرما۔ خدایا ہم کو صحیح معنوں میں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے مودت و محبت اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یقیناً کہ محبت کی مودت وہ شے ہے کہ جو ہمیں اس وقت ہماری مدد کرے گی، شفاعت کرے گی جب کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں، چاہے کام کی منزل ہو، معیشت کا میدان ہو، پورے صراط ہو۔ آپ اس کا مطالعہ کریں، امام نے صرف انسانوں کے لیے بلکہ ہر ایک پر امام کی امامت ہوتی، حکومت ہے ہر ایک پر۔ اور چونکہ آج 12 محرم ہے، یہیں سے میں اپنے مصائب ہوں کہ امام رضا علیہ السلام خود ایک راستے سے گزر رہے ہیں، اتنے میں دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جو اپنے ہاتھوں میں ایک شکاری ایک ہرن کو قید کر کے لے کے جا رہا ہے۔ ہرن بے بس، ہاتھ پیر اس کے چاروں بندھے ہوئے، مجبور ہے، اب وہ کر بھی کیا سکتی ہے؟ اگر ہرن کے چاروں ہاتھ پیر کو باندھ دیا جائے تو وہ مجبور ہے، بھاگ تو نہیں سکتی۔ اس کا گزرا ہوا امام ادھر سے گزر رہا تھا، وہ سامنے سے آتا۔ ہرن نے، اس شخص نے، تو شکاری نے تو امام کو نہیں پہچانا کہ یہ امام ہے کون، لیکن ہرن جو کہ پہچان بے بسی کے عالم میں امام کی طرف دیکھا، اپنی زمانے کے زبانی میں کچھ امام سے گفتگو کیا، اس نے کچھ امام سے کہا۔ امام کے بڑھتے ہوئے قدم رکے، جیسے امام کے قدم رکے وہ شکاری بھی کچھ متوجہ ہوا کہ شاید وہ جو شخص چاہ رہا تھا وہ میری باتوں یا ہرن کی وجہ سے رک گیا، اس کے بھی قدم رکے۔ یہاں پر ہرن اور امام کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی۔ ہرن ہے موقع، اس شکاری نے مجھے شکار کیا ہے، میرا شکار کیا ہے، اب وہ مجھے قید کر کے لے کے جا رہا ہے، بولا مجھے آزادی نہیں چاہیے، آپ سے ایک التماس ہے۔ امام پوچھا وہ کیا؟ کہا کہ مولانا میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو صبح سے بھوکے پیاسے، اگر میں نہیں اس کے پاس پہنچوں گی، اسے دودھ نہیں پلاؤں گی تو وہ ہلاک ہو جائے گی۔ بولا شکاری سے کہہ دیجیے کہ 2 گھڑی کے لیے مجھے اجازت دے دے تاکہ میں جاؤں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں، میں وعدہ کرتی ہوں آپ سے کہ میں واپس آ جاؤں۔ امام اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں ابھی سے سفارش کر دیتا ہوں۔ امام نے کہا میرے بھائی تو نے شکار کیا ہے، تو شکاری ہے، سیاد ہے، ایک میری تجھ سے گزارش ہے، آپ کون ہیں؟ میں بندے خدا ہوں، بندے خدا ہوں، ایک تجھ سے التماس ہے میری۔ وہ کیا؟ باقی میں تیری ضمانت لیتا ہوں، میں خود ضامن ہوں، شاید اسی وجہ سے امام کو امام ضامن کہا۔ میں ضامن ہوں اس ہرن کا، اس کو 2 گھڑی کے لیے رہا کر دے، یہ ابھی کچھ دیر کے بعد آ جائے، اور پھر تو اس کو لینا اور اس کے بعد جو کرنا چاہنا تو کر دینا۔ اس نے ایک مرتبہ تیرفی
निगाहों से इमाम की तरफ देखा, हिरन को देखा, इमाम को देखा, कभी आप किसकी जमानत दे रहे? हाँ, मैं जमानत दे रहा हूँ, और अगर नहीं आएगी बाई चांस फिर फर्ज किया तो जो कुछ उजरत है, जो कुछ मैं दे दूंगा यार, इसमें कौन सा मजा है? उसने कहा ठीक है, हिरन को आजाद किया है। जो वक्त मुअय्यना उसने तय किया था तो बड़ी गुजर गई। थोड़ी देर के बाद जब ज्यादा देर गुजरने लगी तो देखा वो हिरन नहीं आया, वापस हिरन नहीं आया। सयाद और शिकारी की बेचैनी बढ़ती चली गई। उसने वहां से कहा कि बंदे खुदा, तूने तो वादा किया था, जमानत किया था ना कि वो हिरन वापस आ जाए। इमाम ने कहा सब्र कर ले, अभी वो हिरन आ ही रहा होगा, हो सकता है किसी काम में मशगूल हो गया। हंसना शुरू किया, मजाक करना शुरू, मजाक उड़ाना शुरू किया कि वो हिरन वो तो वापस चला गया, तो अब आने वाला है, वो तो आजाद हो गई। इमाम ने कहा सब्र कर ले, वो देख हिरन आ रहा है। इमाम ने इशारा कर देखो हिरन। अब जो हिरन तन्हा गया था, अब इमाम ने उसको दिखाया, देख वो हिरन आ रहा है। उसने देखा, कहा कि बंदे खुदा, वो हिरन अपने साथ अपने दोनों बच्चों को भी लाया। अब हाँ, दोनों बच्चों को भी लाया। आप कौन है? कहा कि मुझे मामला साफ हो जाने दे, इतनी ताखीर क्यों हुई? खुद उसी से पूछ लेना, वो बता रही है। जैसे हिरन करीब आया, इमाम ने इसकी बेचैनी को बयान किया, और वे बयान करने के बाद कहा कि अच्छा ये बता, मैं तो जानता हूँ कि जाते इमामा से ताखीर क्यों हुई, जरा तू ही बता दे तुझे ताखीर क्यों हो गई। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, अपना हर वक्त कीमती समझे, हर लम्हा कीमती समझे, और जो जिक्र अहले बैत, तो जिक्र खुदा के लिए वक्त मिल जाए उसे तो बहुत ही कीमती समझे। एक मतलब वो हिरन कहता है कि मौला, मैंने वादा तो किया था आपसे कि मैं 2 घड़ी बाद फौरन दूध पिलाकर आ जाऊंगी, लेकिन जब मैं अपने बच्चों को लेके साथ चली तो मैंने देखा जंगल की तमाम जानवरों ने, हिरणों ने मिलकर मजलिसी सैयद शुहदा का एहतमाम किया था। मौला, जब मैंने देखा मजलिस हो रही है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने सोचा कि शायद ये मेरी जिंदगी की आखिरी मजलिस हो, लाओ फर्श आज़ा पर बैठ जाती हूँ, मजलिस हुसैन कर लेती हूँ। हो सकता है इसके बाद जिंदगी रहे ना रहे, अब तो सयाद के चुंगल में जाना है, शिकारी के पास जाना है, हो सकता है मेरी जान ना बचे। अल्लाहु अकबर। इसलिए मैंने मजलिस हुसैन को तरजीह दिया। मौला, इसके लिए मैं माजरत खां हूँ, दाखिल हो गई। सयाद में आप मौला ने जैसे ही सुना, मौला की आंखों में आंसू आ गए। मजलिस हुसैन के लिए रुकी थी, एक मरतबा मौला की आंखों में आंसू आ गए। हाँ आज़ादारो, तारीख बयान करती है, यही 11-12 मुहर्रम की तारीख थी। एक मरतबा जैसे इमाम की आंखों में आंसू आया और सयाद बेचैन होकर पूछता है, इतनी देर से आप बातें कर रहे थे, अब फिर आपकी आंखों में आंसू है, आप है कौन? एक मतलब इमाम ने बताया, मैं अली इब्न मूसा रज़ा हूँ। ये हिरन मुझसे कह रहा था कि ये मजलिस हुसैन की वजह से इसको थोड़ी ताखीर हो गई है। एक मतलब जैसे ही उसने इमाम के नाम को सुना, कदमों में उसने अपने आप को गिराया। मौला, मेरी कैसे जुर्रत हो सकती है कि जो जानवर जिक्र हुसैन के लिए रुक गया हो, जो जिक्र हुसैन करता हो, मैं उस पर जुल्म करूं, उस पर सितम करूं। मौला, मुझसे ये नहीं हो सकता है, मैं नहीं पहचानता था। मैं कहूंगा मौला, काश ये सयाद अरे उस जमाने में भी होता जब असीरान हरमबार अरे जुल्म बेरवा किए जा रहे थे। आज़ाद हो, काश उस लम्हे को भी याद करता कि जब 11वीं मुहर्रम को अरे असीरान हरम को कैद कर कुफा शाम की तरफ ले जाया जाने लगा। काश उन लोगों को भी रहम आ गया होता जिन्होंने सैयद सज्जाद को अरे कुछ पुश्ते शुगर पर कस कर
ایک مرتبہ جب قافلہ بڑھنے لگا، جب آگے بڑھنے لگا، کچھ دور پر پہنچنے کے بعد قافلے کو روکا گیا۔ ایک مرتبہ شمر بے حیا سید سجاد کے پاس آتا ہے، آگے کہتا ہے اے علی ابن الحسین، میں نے سنا ہے قافلے میں ایک بچی بھی ہے جس کو حسین بہت چاہتے تھے۔ علامہ زنجانی ارشاد فرماتے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، وہ کہتا ہے اے سید سجاد، ایک بچی بھی تو ہے قافلے میں کہ جسے حسین بہت چاہتے تھے۔ سید سجاد نے کہا اے شیخ، اپنی نجس زبان پر میرے بہن کا نام نہ لے، وہ میری بہن سکینہ، وہ مظلوم سکینہ ہے، ارے جس کے گوشواروں کو تو نے چھینا، جس کے رخسار پر تماچے لگائے۔ جہاں جزاکم ربکم خیر جزا زادارو، ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا وہ میری بہن اپنی پھوپھی کی آغوش میں بیٹھی ہوئی ہے، بس زادارو۔ ایک مرتبہ شیر زینب کے قریب آیا، سکینہ کے ہاتھ کو پکڑا اور کھینچتے ہوئے سکینہ کو سواری سے زمین پر گرایا۔ سکینہ زمین پر گری، ہائے بابا، ہائے چچا، ارے شیب ظلم کیا جا رہا ہے۔ جزاکم ربکم خیر جزا۔ آقا زنجانی فرماتے ہیں کہ ابھی ظلم تمام نہیں ہوا تھا۔ ایک مرتبہ شمر نے کہا کہ یہ بچی بھی سواری پہ تنہا بیٹھے گی، کوئی اس کے ہمراہ نہیں ہوگا۔ آزادارو قیامت آ گئی۔ ایک مرتبہ شمر نے ایک اونٹ کو زمین پر بٹھایا، بٹھانے کے بعد بچی کو اس کی ننگی پیٹھ پر بٹھا دیا۔ اب قافلہ چلنے کو تیار ہوا۔ قافلہ جیسے ہی آگے بڑھا، بچی نے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے، اے بھوپی بچا لو، اے میرے بھیا سجاد بچا لو، سکینہ تنہا نہیں بیٹھ سکتی۔ جزاکم ربکم خیر جزا۔ عزیزانو، جب نہ سوچو گے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ آقا زنجانی فرماتے ہیں ایک مرتبہ جب شمر نے دیکھا کہ یہ بچی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے چچا اپنے بھیا کو بلا رہی ہے، پھوپھی کی سے مدد چاہتی ہے، ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا اور قافلے کو روک کر ایک مرتبہ سکینہ کے دونوں ہاتھوں میں ریسمان باندھ دیتا ہے۔ بچی کے دونوں ہاتھ بندھ گئے۔ آزادارو، پھر قافلہ روانہ ہوا، بچی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بچی فریاد کر رہے، پھوپھی اماں بچا لو، اے میرے بھیا سجاد بچا لو۔ اے آزادارو، ارے ظلم بڑھتا رہا۔ ایک مرتبہ شمر نے دیکھا بچی خاموش نہیں ہوتی ہے، اس کا بین بڑھتے جا رہا ہے۔ اے آزادارو، اس نے قافلے کو روکا، اونٹ کو بٹھایا، ارے بچی کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر لٹایا، ایک رسی سے اس کے بدن کو اس نے چکانا شروع کیا۔ بچی چلاتی رہی، اے میرے بابا، اے میرے چچا۔ یہ نیم جہان بچی، یہ 4 سالہ سکینہ، ارے بابا کے سینے پہ سونے والی بچی۔ آزادارو، اونٹ کی پشت پر کس کر باندھا، ارے سخت ناگر تشدد جس میں کچاوا بھی نہ تھا۔ آزادارو، ایک مرتبہ شمر نے قافلے کو بڑھانا شروع کیا۔ اب جیسے جیسے اونٹ آگے بڑھتا ہے، سکینہ کی چیخ بلند ہوتی ہے، اے میرے بابا، اے میرے بھیا بچا لو، اے پھوپھی اماں بچا لو۔ ارے سینہ چھلنی ہوا جاتا ہے۔ اے آزادارو، سکینہ بیان کر رہی ہے، راوی کہتا ہے ارے پشتے شدور سکینہ کے خون سے رنگین ہو گئی۔ جزاکم ربکم خیر جزا۔ اے آزادارو، بچے تو
شکر جب احساس ہوا نا کہ سکینہ کے سینے سے خون بہ رہا ہے، لہو لہان ہو گئی، بچی فریاد کر رہی ہے، اے بابا میں تو آپ کے سینے پہ سوتی تھی بابا، مجھے نہیں پتا تھا کہ پشت شکر پر بھی اس طرح سے ظلم کیا جائے گا۔ ایسا دارو اب یہاں پر راوی بیان کرتے ہیں، یہاں پر علماء بیان کرتے ہیں، کوہان شکر جو ہوتی ہے کبھی آگے ہوتی ہے کبھی پیچھے ہوتی ہے، جیسے جیسے شکر آگے بڑھتا ہے اس کی کوہان آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے۔ لیکن عزادارو ذرا تصور کرے سکینہ کا جسم نازلی اسی کوہان شکر پر اب جب وہ آگے بڑھتا ہے سکینہ چیختی ہے، شکر نے جب دیکھا شکر نبھولان ہو چکا ہے، اس نے ہماری سواری کو روکا، ان کو روکا، آزادارو سکینہ کی رزیوں کو کھولا، سکینہ کو زینب کے پاس دیا، آزادارو زینب کی آغوش میں آ کر بچی نے ایک مرتبہ ہائے بابا کہا اور بے ہوش ہو گئی۔ زینب نے ارے منہ پہ منہ رکھ دیا، اے میری لاڈلی تیری پھوپھی مجبور ہے، تیری مدد نہ کر سکی، اے میری لاڈلی جاگ جا، تم میرے بھیا کی نشانی ہے، اپنے بھیا کو ملا جا۔ يا عالم يا فاطمة بحق فاطمة يا محسن بحق الحسان يا قديم الحسان بحق الحسين لا تشعر وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه الصلاة والسلام بحق شهادة المعصومين عليه الصلاة والسلام ہماری زندگی کی عبادت کو قبول فرما، حمد اللہ ہماری سزاداری کو مجاہد سے اللہ ماتم کو امام وقت کی خدمت میں بہترین ہدیہ و فرصت عطا فرما۔ حمد اللہ ہمیں جو مریض ہیں وہ شفائے کاملہ عاجل عنایت فرما۔ حمد اللہ جو محروم ہو چکے ہیں ہماری بس نیاز نہیں ہے، خدایا خدایا ان پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کی مغفرت فرما۔ بانا بانیان مجلس جو بھی محروم ہو چکے خدایا خدایا ان کے درجات کو عالی سے عالی در فرما، انہیں جوان معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ اے میرے اللہ دنیا میں امن و امان قائم فرما۔ اے میرے خدا اس موجودہ بیماری وبا بلا سے تمام لوگوں کو نجات عنایت فرما۔ خدایا اپنی آخری حجت فرزند زہرا یوسف زہرا امام حسن ارواحنا له الفدا ظہور پرنور میں تاجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعمال و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔